ضیاء کالا سسٹم بحال کرنے کے لیے مخبریاں کرنے لگا، ظفر اقبال سپاری کی سرگرمیاں منظر عام پر۔ دیکھیے پوری ویڈیو۔ کیا کراچی میں غیر قانونی تعمیرات بند ہو گئی ہیں؟ کیا کراچی میں پورشن تعمیر ہونا بند ہو گئے ہیں؟ کیا کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو اور سسٹم چلانے والوں کو لگام دے دی گئی ہے؟ جی ہاں، اس حوالے سے چند روز پہلے ڈی جی ایس بی سی اے، وزیر بلدیات اور ایک اور منسٹر نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں سے بات کی، اور ڈی جی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا، وزیر بلدیات نے اپنا موقف پیش کیا، اور دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے رہے کہ ہم نے سسٹم کو ختم کر دیا ہے، جو ایک کرپشن کا سسٹم تھا وہ یہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کراچی کی صورتحال دیکھتے ہوئے ایسا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ کراچی میں اب بھی رہائشی پلاٹوں پر پورشن اور لاتعداد دکانوں کی تعمیر اور بلند و بالا تعمیرات۔ ہاں، البتہ ایک چیز ضرور دیکھنے میں آئی ہے کہ جو پہلے ایک سسٹم چلتا تھا کہ وہ ایک سسٹم ایسا تھا کہ 20 لاکھ روپے دے دیں، نقشہ پاس ہو یا نہ ہو، بس آپ بلڈنگ بنائیں، تو وہ سسٹم تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رکا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ بالکل میں ایک صحافتی ذمہ داری کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ اضافی فلور جو تعمیر ہو رہے تھے وہ اب بند ہو چکے ہیں۔ اضافی فلور، 3rd اور 4th فلور بہت دور کی بات ہے کہ کہیں تعمیر ہو جائیں۔ ضیاء عرف کالا، جو ایک سسٹم کا بہت اہم کارندہ سمجھا جاتا تھا، وہ جیل سے ضمانت پر رہا ہوا، کیس ان کے کچھ ختم ہوئے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، گزشتہ 2 روز سے سوشل میڈیا پر تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ وزیر بلدیات سندھ کے آفس میں کالا عرف ضیاء نے، جو سسٹم کا ایک اہم کارندہ تھا، اس نے ملاقات کی۔ کسی منسٹر کے پاس جا کر ملاقات کرنا یا بات کرنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ضیاء عرف کالا جس طرح باتیں کر رہا ہے، جو تصویر میں اس کا پوز نظر آ رہا ہے، اور جس طرح وزیر بلدیات بڑی دلچسپی سے یا بالکل توجہ سے بات سن رہے ہیں، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضیاء عرف کالا ضرور کچھ سسٹم کی کچھ نشاندہی کر رہا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے وزیر بلدیات نے ایک پروگرام تھا، تو وزیر بلدیات سے ایک نجی ٹی وی چینل کے صحافی نے سوال کیا، اور اس سوال پر وزیر بلدیات نے جو وہاں موجود لوگ تھے، صحافی تھے، ان کو کیا جواب دیا۔ ان کے جواب سے یہ تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کہنا بالکل درست ہے۔ تو پہلے آپ وزیر بلدیات کی بات سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ سر، 2 روز سے ایک تصویر وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ ایک ایس بی آئی انسپیکٹر ہیں، پچھلے سسٹم کا حصہ رہے تھے، ضیاء کالے، ان کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کے آفس کے اندر کی تصویر آپ کے ساتھ وہ میڈیا کے اوپر چلائی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر کیا وضاحت کرنا چاہیں گے؟ کیا کوئی سسٹم پھر سے آن کرنے جایا جا رہا ہے؟ میں اس بندے کو کچھ نہیں جانتا تھا، اور ابھی تک نہیں جانتا، میں اس کی شکل تک نہیں جانتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ہو رہا ہے، فلاں پیسے لے رہے ہیں، فلاں لے رہے ہیں، فلاں لے رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے۔ اس نے کہا ہاں سر میرے پاس ویڈیوز ہیں، میرے پاس فوٹوز ہیں۔ میں نے کہا اگر ہیں تو مجھے دکھاؤ، اور ابھی میں اس پہ ایکشن لیتا ہوں۔ اٹھتے اس نے کہا کہ سر اگر جو غلط کام چل رہے ہیں تو آپ مجھے کہیں، میں سیدھے کروا دوں گا، میں آپ سے کوئی ہائڈ نہیں کر رہا۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کو نہیں جانتا، میرا گورنمنٹ کا اسٹاف ہے، میری ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو کیوں کہ میں کہوں سیدھا کرنے کو۔ وہ جب چلے گئے، آفٹر 5-10 منٹس، میرے میڈیا کے ہیں زبیر صاحب، آپ جانتے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، ہی از وٹنس، یہ میرے پاس آئے، کہا کہ سر یہ بندہ اندر کیسے آیا؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ اس نے کہا یہ اس لیے آیا۔ کہا یار اس کی شکل جو تھی تھوڑی مجھے عجیب سی لگ رہی تھی، لیکن میں اسے پہلے نہیں جانتا تھا۔ جی ناظرین، وزیر بلدیات کی آپ نے پوری گفتگو سنی، اور میں بالکل ایماندارانہ صحافت کرتے ہوئے اس بات سے مکمل اتفاق کروں گا کہ وزیر بلدیات جمانی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں منسٹروں کے ساتھ مختلف لوگ تصاویر بھی بنواتے ہیں، ان کے آفیسز میں بھی جاتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس تصویر کا اندر سے باہر آنا یہ کئی سوالات کو نہ صرف جنم دے رہا ہے، بلکہ اس تصویر کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر 2 روز سے جو تحریر چل رہی ہے، میں اس کو تحریر ہی کہوں گا، خبر تو ہے نہیں، کہ سسٹم آن ہو رہا ہے، کرپشن کا وہی سسٹم آن ہو رہا ہے، تو اس سے ظاہر کچھ لوگ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بلڈنگ کنٹرول کے معاملات نگراں وزیر اعلیٰ بلدیات اور موجودہ ڈی جی ایس بی سی اے ان کے ہاتھ سے بالکل باہر نکل گئے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں کچھ۔
देखिए बिल्डिंग कंट्रोल में आज भी करप्शन तो ली जा रही, करप्शन तो हो रही है, ये मैं बता दूं आपको। देखिए गुलशन हदीद है, लियारी है, मलीर है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो इलाके हैं मली, शाह फैसल और दीगर आसपास के, गडाब है। देखिए यहाँ पूरा एक माफिया है और वो माफिया कोई बाहर का नहीं है, माफिया वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ही है, जो वहाँ खुला जो है बिल्कुल तामीरात भी करा रहा है और अपने डीजी को ये कहकर प्रेशर में लेते हैं कि जनाब वहाँ हम तोड़ने नहीं जा सकते, वहाँ पर लोग आ जाते हैं, मारने आ जाते हैं। तो मैं इस बात से ही कहूँगा कि मौजूदा डीजी इसाक ओडो साहब को अपनी रिट कायम करने की और इदारे की रिट जो है वो बहाल करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, फोर्सेस मौजूद हैं, उनका सहारा लेने की ज़रूरत है और फिर ऐसे करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो अपने ऑफिस में बैठ कर गैर कानूनी तामीरात करा रहे हैं। ज़फ़र इकबाल सुपारी जो अभी बाहर आया है, ज़फ़र इकबाल सुपारी जो सदर टाउन के इलाके में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, मेरे पास इसकी पूरी करप्शन की फ़ाइल मौजूद है। मैं ज़फ़र इकबाल सुपारी को पूरा जो है सामने लेकर आऊँगा, इसके सारे काले करतूत और जितने लोग इस किस्म के लोग काम कर रहे हैं उन सब के मैं काले करतूत सामने लेकर आऊँगा। ये ज़फ़र इकबाल और सुपारी का एक नाम नहीं है, ये ज़फ़र इकबाल सुपारी कई बिल्डरों को जो है वो सपोर्ट करता है, गैर कानूनी तामीरात कराता है, उनके पैकेजेस लेता है। ये बाकायदा और ज़फ़र इकबाल सुपारी की सरबराही में मुख्तलिफ़ टाउनों में, सदर में, दीगर इलाकों में जो है वो कई काम चल रहे हैं। अच्छा, ये ज़फ़र इकबाल सुपारी सिर्फ एक नाम नहीं है, कई नाम है जो मेरे पास मौजूद हैं और मैं बिल्कुल उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और मैं डीजी साहब को भी दूंगा वो सारी चीज़ें और मैं वज़ीर बल्दियात को भी दूंगा, महकमा एंटी करप्शन में भी दूंगा और दीगर तहकीकाती इदारों में भी दूंगा, क्योंकि एक गलत चीज़ है तो वो है, उसको सामने मैं समझता हूँ एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी होने के नाते मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मैं उस चीज़ को सामने लेकर आऊँ जो इस वक्त करप्शन का हिस्सा बने हुए हैं। मैं आखिर में इत्तिफ़ाक़ करूँगा इस बात से कि मौजूदा हालात जो हैं वो इस वक्त DG SBCA के कंट्रोल में हैं, इसाक ओडो साहब के, और 5% मैं समझता हूँ करप्शन पे काबू पाया गया है। कुछ अफसरान हैं जो अभी भी जो है वो सिस्टम को अपने तय चला रहे हैं और गैर कानूनी तामीरात खुद देख रहे हैं और कर भी रहे हैं और सिस्टम चला भी रहे हैं। अनकरीब जो है मैं इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर लेकर आऊँगा, क्योंकि कुछ करप्ट लोग ये तासुर दे रहे हैं कि कुछ इलाके इनके लिए नो गो एरिया बने हुए हैं और उनकी इस बात से ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ़ कार्रवाइयों के लिए महाजरों के ही इलाकों में डिमोलिशन कार्रवाई की जाएंगी, बाकी इलाकों में नहीं की जाएंगी। अनकरीब मंजर-ए-आम पर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।